فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ کھانے کے پہلے کا وضو تو آپ نے غالباً کر لیا ہوا، اب نیت کیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، ثواب کمانے کے لیے مٹی کے برتنوں میں کھاؤں گا پیوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و استغفار اور درود شریف کی ترکیب کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل سیسان تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جلا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ المدد یا شاہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف
خوف خدا دور ہوا جات اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی ساقی اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ اللہ انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے۔ نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آج 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی چھٹی تراویح پڑھ کر الحمدللہ عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اس وقت انشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں ناظرین ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے بلا وجہ اپنے موقف پہ اڑتا آئیں مائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں، حکیم ذوالفقار علی صدیقی۔ سوال سر یہ تو میرے پاس حکیم کے لیے حکمت کے لیے لیڈیز بھی آتی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا ہے، یہ تھوڑی وضاحت فرما دے میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاج کا جہاں تک تعلق ہے تو عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف عورت سے علاج کروائے، اور وہ بھی مسلمان عورت سے، جبکہ بے پردگی ہوتی ہو۔ اگر مکمل پردے کے ساتھ غیر مسلمہ عورت سے ضرورت پڑے تو علاج کرا سکتی ہے، جبکہ کوئی مسلمان طبیبہ نہ ملے۔ اسی طرح مسلمان طبیبہ نہیں ملتی، یا ہے تو صحیح، جس کو ہم لیڈی ڈاکٹر کہتے ہیں، تو لیڈی ڈاکٹر یا تو ملتی نہیں ہے یا ہے لیکن ہمارا علاج اس سے، یعنی اس اسلامی بہن کا علاج اس سے ہو نہیں پا رہا، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اب ایسی صورت میں وہ مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے، اور ضرورتاً اپنا بدن جو ہے اس کا وہ حصہ اس کو دکھا بھی سکتی ہے جہاں اس کو جسے پھوڑا ہے، زخم ہے یا نبض دیکھنا ضروری ہے تو وہ دکھا سکتی ہے۔
یہ تو عورت کا تھا مسئلہ. اب رہا مرد کا مسئلہ. سارے ڈاکٹر یا طبیب کے لیے تو کہیں ہم نے یہ نہیں پڑھا جزیہ کہ ڈاکٹر کے لیے بھی شرط ہو کہ ہر آنے والی مریضہ سے معلوم کرے کہ تم نے ساری لیڈی ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا, کہیں بھی تم کو فائدہ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے واللہ اعلم. تو طبیب کے لیے یہ ہے کہ اگر مریضہ آتی ہے اس کو تو اس کو نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ طبیب کو چاہیے کہ وہ مریضہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. ہاں وہ مرض کی جگہ کو ضرورتاً دیکھ سکتا ہے, ضرورتاً چھو بھی سکتا ہے, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا حصہ وہ دیکھے اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی حصہ چھوئے. اب اگر وہ ضرورت سے زیادہ حصے کو دیکھتا ہے, ضرورت سے زیادہ چھوتا ہے, خواہ اس کو دباتا ہے اور اس سے مطلب وہ اپنے لطف پورا کرتا ہے, تو اب اس کی نیت اللہ جانے, وہ گناہ گار ہوگا اگر اس سے وہ لطف اٹھاتا ہے. تو صرف مرض والا حصہ وہ ضرورتاً دیکھ سکتا ہے. یہ ہے مسئلہ طبیب کا. اس لیے وہ روزے سے روزہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر رمضان شریف کے علاوہ بھی ایسا موقع پیش آتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. حصول ثواب کے لیے نگاہ نیکی کیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے جائیے. کھانے کا وضو امید آپ نے کر لیا ہوگا, کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, سحری کی سنت ادا کروں گا, سحری کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا, کھانے پینے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا, اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا, آخر میں سورۃ الاخلاص, قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے میں پردہ کیے, دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, تیرا دربار کرم بار رسول عربی, تیرا دربار کرم بار رسول عربی. بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی, بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی. غمزدوں کے بھی
رسول عربی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ. کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ. قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے. خول پر خال سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. گناہ کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. کرو کس سے جا کر شکایت یا رسول اللہ. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ثواب کے لیے
अच्छी अच्छी नीयतें करने की नीयत करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। बिला वजह कपड़े, बदन और बालों वगैरह को सहलाने से बचूंगा। इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर यहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। प्यारे पापा जान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि ये इरशाद फरमा दें कि बाद इस्लामी भाई इमामे पर नालैन शरीफ लगाते हैं, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? इमामे पर जो नाले पाक आम तौर पर जो लगाते हैं हमारे, तो उसके लगाने में भी हर्ज नहीं है इमामे पे जो लगाते हैं। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि इसमें अमरद इस्लामी भाई जो होते हैं ना, वो ना लगाया करें कि इनका इसमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये एक दावत मुझे देखो, तो यहाँ लगाने का मकसद और क्या है? आम तौर पर ये कि मुझे देखो, वरना अगर इमामे में लगाना तो अंदर भी तो लगाया जा सकता था, इधर लगाया क्या? तो वो इनको दावत नज़ारा देना नहीं चाहिए। तो ये इमामे के बजाय, इमामे पर यहाँ लगाने के बजाय ये जो अपने दिल की जगह लगाते हैं ना, सीने पे, मेरा ख्याल है अनसब मालूम होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नवीद अंसारी। मेरा सवाल ये है कि जुम्मा फ़र्ज़ है या वाजिब? और दूसरा सवाल ये है कि अपने बाद लोग सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ के ना वापसी चले आते करते, जो सुन्नतें होती हैं, 4 सुन्नतें जो होती हैं वो नहीं पढ़ते। अगर नहीं पढ़ी तो फिर गुनाहगार होगा या नहीं होगा? जुम्मा बहुत ताकीदी फ़र्ज़ है ना, ज़ोहर का जो फ़र्ज़ होता है ना, उससे भी ज़्यादा इसकी ताकीद है जुम्मे की। अलबत्ता ये कि जुम्मा की जो ये हैअत है ना मखसूस, तो ये जुम्मा सबके लिए ज़रूरी नहीं होता। मसलन औरत जुम्मा नहीं पढ़ेगी, वो ज़ोहर पढ़ेगी। इसी तरह और भी इसके शराइत हैं जुम्मा वाजिब होने के लिए। अलबत्ता ये जुम्मे की जो 2 रकात पढ़ी जाती है, ये फ़र्ज़ है, इसमें फ़र्ज़ की नियत कीजिए। सुन्नतें ये मुअक्कदा होती हैं, ज़ोहर के बाद जो पढ़ी जाती हैं, तो इसलिए इनका पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर एक आध बार इनका तर्क किया तो बुरा किया, आदत बना ली तो गुनाहगार होगा। तो इसलिए 2 फ़र्ज़ पढ़ के जाने वालों को रुक जाना चाहिए। बल्कि या ये भी हो सकता है कि कोई घर जाकर पढ़ता हो, तो इसलिए जो गया उसके बारे में इस बदगुमानी की हाजत नहीं कि ये इसने जुम्मे के बाद की सुन्नतें नहीं पढ़ी, क्योंकि दलील नहीं है ये इसका जाना। घर पढ़ सकते हैं, बल्कि घर पे पढ़ना अफजल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज असर अदा करने के बाद मुनाजात इफ्तार का सिलसिला हुआ, जिसमें आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके रिक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखते हैं। करम कर दे तो मैं शाद
जा अल्लाह कर और सदा के लिए राजी हो जा, सदा के लिए हो जा राजी। खुदा हमेशा लुत्फो करम या इलाही अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो, सदा के लिए हो जरा